اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا؟ اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت. اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت. کتنے امیر لوگ تھے. اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. حضرت ہم تو شاہی کچھ نہیں حضرت. ہم وہ ہے 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے. 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم حضرت. عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا. 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی. زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا. وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں. لیکن کیا ہوا حضرت؟ رے وہ بھی نہیں. اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے. ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت. ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے، کتنا امیر بیٹھا ہوگا؟ میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت. 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی. تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی. اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے. ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا. 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت. ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں، یہ تو چھوٹا ہے حضرت، یہ تو چھوٹا ہے. وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا. ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے، لیکن اما کہتے نہیں یہ چھوٹا ہے، چھوٹا. پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونا ہے، پتہ نہیں کدو وڈے ہونا ہے. اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو، یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی. میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے، تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا میں پھر 17 تے لیا کھلا 35-36 کا ہو گیا مگر جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے، جڑے جوانی دے سجدے دا مزہ ہے. تانوں کی دساں حضرت کی مزہ ہونا سجدے. اپنی جوانی ضائع نہ کرو پتر. کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا. پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتنے نہیں تیرے کرتے. ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے. نہ چھوڑو یار، اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو. یہ جوانی بار بار نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی میں اللہ سے یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے. یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا. یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا. لگاؤ جوانی میں لو اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا. یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا، نہیں، اسے بھی نوازے گا. لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے. یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت حضر علیہ السلام سے نہ کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی. تو حضرت حضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا. کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت حضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں. کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے. فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے. فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے. میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے تو ان کا نام تھا عبد الرزاق. تو
तो आप फरमाते हैं उसने सर तो नहीं उठाया, लेकिन मुझे जवाबन कहता है वहां वो बैठे हैं जो रज़्ज़ाक़ के अबद से सुन रहे हैं। जो दर्स दे रहे थे उनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक़, और कहते हैं यहाँ वो बैठा है जो डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता है। फरमाते मैंने कहा उम्र थोड़ी ये दावा बहुत बड़ा किया। तो कहते मैंने उसे मुखातिब करके कहा अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो बता मैं कौन। तो कहते जब उसने सर उठाया तो जी चाहा कि इसके चेहरे की पाकीज़गी पे कुर्बान हो जाऊं। जिन्हें रजी जवानी बेदाग रखी हुए फिर लाटां ते वजदियां ने ना, फिर चेहरे पर अजीब ही पाकीज़गी का जिन्हों ही सादा जुबान च कहने जत्ती सत्ती रजी फिर चेहरा तो फिर चमकता है ना, अंदर दा नूर चेहरे ते आंदा है हज़रत से। अब फरमाते वो मुझे जवाबन कहता है अगर मेरी फरासत गलत नहीं तो तुम हिज्र हो। कहते उसे पता चल गया कि मैं हिज्र हूं, मुझे नहीं पता चला ये क्या शय बैठी है। आओ तो सही हजरत, फिर देखो वो क्या मूल डाले। हकीम साहब फरमाते हैं जो गोडे रह गए, दंद निकल गए, अखां कमजोर हो गई, फिर आ डेरा लाया तो की लाया। लेकिन ये नहीं को आएगा तो वो नहीं, लेकिन हजरत जब हर शय पूरे जोर पर हो तो फिर हजरत जो आएगा फिर देखो तो सही वो करता क्या है। वो इकबाल ने लिखा था ना, इकबाल ऐਵੇਂ नहीं कहता, इकबाल कहता है आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहिब लौलाक नहीं है। हाँ, बड़े जवान बच्चे बैठे हो, अपनी जवानियों को ज़ाया न करो। और दूसरी बात याद रखना हजरत, ये बात मेरी आज पल्ले बांध लेना, अगर आज हम बुराई से बाज नहीं आएंगे तो फिर ये बुराई कल जरूर हमारे आगे आएगी। हजरत भी बैठे हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है कि ज़िना देन है, याद रखना पुत्र, ज़िना देन है, वापस आएगा जरूर। उसकी बेटी के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसकी बहन के, यहां तक लिखा है कि उसकी दीवार के साथ ज़िना किया जाएगा, ज़िना वापस आएगा। ध्यान रखियो पुत्र, ए ओ टोया जी जे कड्डोगे तो कल किसी ना किसी साडे ने भी जरूर डिगना, ध्यान कर ले। और मुझे मेरे सैयदी ने, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, हकीम भी हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता, एक दो सिलसिले हैं, अल्लाह मेरे अंदर से वो निकाल दे, उस दिन असी भी हजरत बह जावांगे। फिर जब मैंने ये दोनों कोर्स कर लिए तब मुझे सैयदी ने बात सुनाई। आप फरमाने लगे को बुजुर्ग थे, साथ हिकमत भी करते थे, मरीज आते थे उनके पास, वो को मरीज आई नौजवान लड़की थी, जब उन्होंने नब्ज पकड़ी ना तो शैतान थोड़ा सा गलबा कर गया, और नब्ज पकड़ते हुए अंदर थोड़ा सा गलत ख्याल आया, लेकिन साथ ही रहमत हो गई। हो ध्यान करो अल्लाह वेखदा भी, नब्ज छोड़ दी, नब्ज छोड़ दी, बस ख्याल ही गुजरा, पहले शैतान की तरफ से आया, दूसरी ऊपर से मेहरबानी। हो ध्यान कर, अलम या अलम भी अल्लाह या, क्या तूने ना जाना कि खुदा देख रहा है? तरक्की कर दे, माँ बाप आते हैं तो चैनल बदल देते हो, और एक दफा कहते हो हुजूर हाजिर और नाजिर है, वो ख्याल नहीं आता कि हुजूर बैठे भी देख रहे हैं कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ। क्यों भूल जाते हो हमारा अल्लाह भी देख रहा है कि मैं नेट पे क्या देख रहा हूँ। ख्याल गुजरा, साथ ही ख्याल अलम या अलम भी अल्लाह यरा रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। कोई चीज हाँ जमीन के ऊपर है, हाँ नीचे है, कोई चीज भी अल्लाह से नहीं छुपी। ख्याल आया, छोड़ दी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना हजरत, देन है, जरूर घूम कर आएगा। तब घरों में टैंकियां शैंकियां नहीं होती, तब जो माशकी जिसको हम ज़ाती जुबान में कहते हैं, वही घरों में पानी देने आते थे। घर उनकी बीवी थी, वो पानी देने के लिए आया, माशकी पानी भर के ना जब वो जाने लगा ना तो उसने हाथ पकड़ दिया उनकी बीवी का, उन्होंने उठे फड़िया, उधर माशकी ने कार फड़ लिया। वो बीवी आगे से हाथ छुड़ा कर कहती है, वो पुत्र की हो गई। उसको भी ख्याल आया, वो रोता हुआ भाग गया। उथे वो भी बह के चंगा रोए थे, अखां लाल कीतियां, घर माई भी बड़ा रोई, सारी जिंदगी लंघ गई है, बुढ़े वेले की होया, इन्हें की हाथ फड़ लिया, वो भी बड़ा रोई है। हकीम होरी घर आए थे, हकीम साहब दी अखां सुजी दी, वेख्या तो घर वाली दी अखां सुजी दी। उन्हें पूछा भली लोके की होया, क्यों रोई? मैं कहा पहले तुसी दसो, तुसी क्यों रोए? उन्हें कहा बस अज धी आई सी, मैनूं दिखाण लई, उहदी नब्ज फड़ी, शैतान ने अंदर गंदगी पाई, लेकिन नाल ही याद आया अल्लाह वेखदा पे, मैं छड़ छड़े कह लगी बस उधर तुसी उधर ओदी फड़ी, इधर घर माशकी ने मेरी फड़। ध्यान करियो पुत्र, ध्यान करियो, अज किसी दियां धीआं ने, कल नूं साडियां धीआं ने भी जो
اج کسی لی چونک چ نہ کھلوئیو، اج کسی لی نہ کھلوئیو، اج تسی کھلوو گے کل کو تاڑی نہیں کھلوئیو۔ بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان، اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے، بڑی پاکیزہ، اور زنا سے بچنا ہے۔ یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہی روتے رہے حضرت کہ سانو اینجدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، انتہائی مشکل کر چھڑے، لیکن بچنے پتہ بچنے۔ زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا۔ زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے۔ اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے، اس سے بڑا بچ، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں۔ یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 براعظم فاتح، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا، اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا۔ جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے، تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں، صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان۔ تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کے، کہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا، وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا، بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، اور کرنا کیا، مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا۔ تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، وہ اس دنیا سے جی نہ لگانا۔ دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے۔